بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول کی قدوسی جماعت کے مبارک اور عظیم واقعات متعدد اور بے شمار واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم ترین شخصیت اور مظلوم ترین شخصیت حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ جن کے ایمان کے قبول کرنے کے بعد بھی لوگ ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں۔ جو جس کے منہ کے اندر آتا ہے وہ ان کے متعلق اپنی آراء ظاہر کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن مرتے دم تک دائرہ اسلام ہی کے اندر رہے اور اسلام کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد غزوہ حنین میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت میں شریک رہتے ہیں، اور اس کے بعد غزوہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اسی غزوے کے اندر لڑتے ہوئے ایک تیر ان کی آنکھ پر آن لگتا ہے کہ جس سے آنکھ اپنے دائرے سے باہر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کمال حوصلے سے اپنی آنکھ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت دعوت، اے ابو سفیان اگر تمہاری خواہش ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آپ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے کے اندر آپ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ چند دن قبل ایمان قبول کیا، انہوں نے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوصلے کو دیکھیے، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کو دیکھیے، ان کے حلم اور بردباری کو دیکھیے کہ دنیا کے مقابلے کے اندر جنت کی تمنا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک پر صداقت پر کتنا یقین ہے کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ 100% سچ ہی سچ ہے۔ تو عرض کیا الجنہ، مجھے آنکھ نہیں بلکہ جنت چاہیے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے راستے کے اندر غزوات کے اندر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر شرکت کی اور اسلام کی خاطر اپنی آنکھ گنوا دی، اور اسی طریق سے بعد کے اندر بھی جب جہاد کے اندر شرکت کی تو اپنی دوسری آنکھ بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دی۔ اور یہ واقعہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابھی آپ نے سماعت کیا، یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اصحاب رسول کے تقدس کو پامال نہ کریں، بلکہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے حضور ہم یہ دعا کریں کہ مالک کائنات ہمیں اصحاب رسول کے قدوسی جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔